360 میں زلمے خلیلزاد پیش ہوں، اراکین کانگریس کا امریکی وزیر خارجہ سے مطالبہ۔ اسرائیل میں پارلیمانی انتخابات کا دن۔ ایکسٹریمسٹ جو ہے صرف وہ نہیں ہے جس نے بندوق اٹھا رکھی ہے، ایکسٹریمسٹ وہ بھی ہے جو کسی کی بات سننے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ اور پاکستان کے تعلیمی ادارے کیوں انتہا پسندی کی جڑیں نہیں کاٹ پا رہے؟ السلام علیکم، وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں سارا زمان۔ افغانستان میں امن عمل کے لیے امریکہ کے خصوصی مندوب زلمے خلیلزاد طالبان کے ساتھ مذاکرات کے اگلے دور کی تیاری کر رہے ہیں، جبکہ طالبان نے امریکی فوجیوں پر تازہ ترین حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اس حملے میں 3 امریکی فوجی اور 1 امریکی کانٹریکٹر ہلاک ہوئے۔ حملہ، جس میں 3 امریکی بھی زخمی ہوئے ہیں، کابل سے 50 کلومیٹر دور شمال میں واقع بگرام ایئر بیس کے نزدیک سڑک کنارے بم نصب کر کے کیا گیا۔ بگرام ایئر بیس افغانستان میں تعینات امریکی فوجیوں کا مرکزی اڈہ ہے۔ اس سال اب تک افغانستان میں 7 امریکی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب امریکی خصوصی مندوب زلمے خلیلزاد افغانستان کے دورے پر ہیں۔ کانگریس کے امن نمائندگان کی کمیٹی برائے خارجہ امور نے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کو خط لکھا ہے، جس میں انہیں افغانستان میں جاری سفارتی کوششوں کے بارے میں کمیٹی کو مکمل طور پر آگاہ نہ کرنے پہ برہمی کا اظہار کیا گیا ہے، اور یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ افغانستان کے لیے خصوصی مندوب زلمے خلیلزاد کمیٹی کے سامنے پیش ہوں۔ اس وقت ہم چلیں گے امان اظہر کی جانب، جو کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ ہیں۔ امان، کیا تفصیلات ہیں اس خط کی؟ سارا، یہ خط کل یعنی کہ اپریل 8 کو یہ خط کمیٹی برائے خارجہ امور ایوان نمائندگان کی جو کمیٹی ہے اس کی جانب سے لکھا گیا سیکرٹری پومپیو کو، اور اس میں یہ بیسکلی پوائنٹ بنایا گیا کہ کمیٹی کے ممبران کی باضابطہ درخواستوں کے باوجود زلمے خلیلزاد جو افغانستان کے لیے امریکی معاون خصوصی ہیں وہ کمیٹی کے سامنے پیش نہیں ہو رہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ ان کی جانب سے فروری میں خط لکھا گیا تھا جس کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کوئی جواب نہیں دیا گیا، اور یہ کہ سیکرٹری پومپیو بھی اس معاملے میں دلچسپی نہیں دکھا رہے، جس کی وجہ سے اس کمیٹی کی آئینی ذمہ داریاں متاثر ہو رہی ہیں۔ ایک بڑا پوائنٹ تو اس میں یہ تھا، زبان اس خط کی اگر ہم دیکھیں تو خاصی سخت تھی، اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ پچھلی جو ٹیسٹیمنی تھی وزیر خارجہ سیکرٹری پومپیو کی 27 مارچ کو، اس میں انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا جب انہوں نے یہ کہا کہ جو خفیہ معاملات ہیں اس کے اوپر وہ کمیٹی کو بریفنگ دینے کا مجاز نہیں ہے، جبکہ اس خط میں پیش کہا یہ گیا کہ پچھلے ادوار میں باقاعدگی سے ایسا ہوتا رہا ہے۔ اور آخری بات یہ کہ فوری طور پہ اس معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے سیکرٹری پومپیو اپنی جو پوزیشن ہے اس کو تبدیل کریں، اور اس بات کو انشور کریں کہ اگلی دفعہ جب زلمے خلیلزاد امریکہ آئیں تو ان کے آمد کے 7 دن کے اندر وہ کمیٹی کے سامنے پیش ہوں اور اس معاملے میں بریفنگ دیں۔ ٹھیک، تو یہ تو تھی خط کی ڈیٹیلز۔ تو وزیر خارجہ مائک پومپیو کا کیا رد عمل رہا ہے اس ایشو پہ، اور کیا اس خط کے بعد بھی کوئی رد عمل سامنے آیا ہے اب تک؟ ابھی فی الحال تو اس حوالے سے کوئی باقاعدہ کوئی ورژن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے تو سامنے نہیں آیا۔ البتہ 27 مارچ کی جو اس حوالے سے ایک ٹیسٹیمنی تھی جس کے سامنے مائک پومپیو اس کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے، اس میں انہوں نے یہی موقف اپنایا کہ اس معاملے کی سنجیدگی اور اس کے علاوہ جو اس میں فریقین ہیں ان کی سینسٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے وہ اس حوالے سے جو معلومات ہیں وہ میڈیا کے سامنے نہیں رکھنا چاہتے، لیکن خط میں اس کو انٹرپریٹ ذرا مختلف طرح سے کیا گیا، اور جو ممبران ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ اصل میں اس پوائنٹ کے ذریعے سیکرٹری خارجہ نے توہین کی ممبران کی جب انہوں نے یہ کہا کہ ان کی جانب سے اس انفارمیشن کو لیک کیا جائے گا، لیکن سیکرٹری خارجہ کا اس ٹیسٹیمنی میں یہی کہنا تھا کہ وہ خود آگاہ ہیں کہ بات چیت کہاں تک پہنچی ہے، اور یہ کہ جو غنی حکومت ہے ان کو بھی باقاعدگی سے اس حوالے سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ رائٹ، امان اظہر ہمارے ساتھ تھے کیپٹل ہل سے، بہت شکریہ امان اس اپڈیٹ کا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ایران کی فوج کے طاقتور ترین حصے پاسداران انقلاب کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے جب امریکہ کی طرف سے کسی دوسرے ملک کی فوج کو دہشت گرد قرار دیا گیا ہو۔ 1.25 لاکھ اہلکاروں پر مشتمل پاسداران انقلاب کو ایران میں 1979 کے انقلاب کے بعد قائم کیا گیا تھا۔ مائک پومپیو کے مطابق پاسداران انقلاب مسلح تنازعات کے عالمی قوانین کی خلاف ورزی اور دنیا بھر میں دہشت گردی کی مہمات کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ امریکہ دنیا بھر میں امریکی فوجی اہلکاروں کو نشانہ بنانے کا الزام بھی پاسداران انقلاب پر ہی عائد کرتا آیا ہے۔ ایران ان الزامات کی تردید کرتا ہے۔ ناقابل یقین طور پر ان ہلاکتوں پر ایران کو بین الاقوامی برادری کی جانب سے کسی قسم کی جواب دہی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ یہ ایران پر کوئی بغیر سوچا سمجھا حملہ نہیں، بلکہ دباؤ کی ہماری مہم ایرانی حکومت کی شرپسند کارروائیوں پر ایک عرصے سے لازم ہو جانے والی نتائج پر مبنی ہے۔
اب اس امریکی اقدام کے جواب میں ایران نے مشرق وسطی میں کام کرنے والی امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ کو دہشت گرد تنظیم اور امریکی حکومت کو دہشت گردی کا اسپانسر قرار دے دیا ہے۔ آج اسرائیل میں انتخابات کا دن ہے۔ موجودہ وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو 5ویں مرتبہ وزیر اعظم کے عہدے کے لیے میدان میں اترے ہیں اور ان کے مقابلے پہ سب سے اہم امیدوار ہیں اسرائیلی آرمی کے سابق اعلیٰ عہدیدار بینی گینٹس۔ 4 مرتبہ وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے والے 69 سالہ بنجامن نیتنیاہو دائیں بازو کی لائکوڈ پارٹی کے قائد ہیں۔ وہ وزیر دفاع بھی ہیں اور فلسطینی علاقوں کی طرف سخت موقف رکھنے پہ مسٹر سیکیورٹی بھی کہلاتے ہیں۔ اس وقت وہ بدعنوانی کے الزامات کا سامنا بھی کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ سے ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ ان کے حالیہ دور میں ہی امریکہ نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا اور پھر متنازع گولان ہائٹس پر بھی اسرائیل کی ہی عملداری تسلیم کی۔ نیتنیاہو کہہ چکے ہیں کہ وہ اگر جیت گئے تو مغربی کنارے میں قائم یہودی آبادیوں کا بھی اسرائیل کے ساتھ الحاق شروع کر دیں گے۔ عالمی برادری ان آبادیوں کو غیر قانونی قرار دیتی ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کے انتخابات میں ہم دیکھتے ہیں کہ داخلی سیکیورٹی خاص طور پہ ایک بہت اہم موضوع ہوتی ہے۔ تو نیتنیاہو کے مد مقابل 59 سالہ بنجامن بینی گینٹس جو کہ سینٹرسٹ جماعت بلو اینڈ وائٹ پارٹی کی قیادت کر رہے ہیں، اسرائیلی ملٹری کے انفیکٹ سابق چیف آف سٹاف رہ چکے ہیں۔ 2012 اور 2014 میں غزہ کی جو لڑائی ہوئی اسے وہ اپنے دور کی بڑی کامیابی کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ 2014 کی لڑائی میں 2000 سے زیادہ فلسطینی جبکہ 70 کے قریب اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ اب اسرائیلی پارلیمان جسے کنیسٹ کہا جاتا ہے اس کی 120 سیٹیں ہیں۔ ان کے لیے ووٹرز امیدوار نہیں بلکہ جماعتوں کو ووٹ دیتے ہیں اور حکومت بنانے کے لیے کسی بھی جماعت یا اتحاد کو 61 سیٹوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کے انتخابات میں 40 کے قریب جماعتیں اور دھڑے حصہ لے رہے ہیں۔ ان انتخابات کی اہمیت کیا ہے، اسرائیل میں سیاسی سوچ کس طرف جاری ہے اور پھر ایران کے خلاف امریکہ کا نیا اقدام بھی کیا معنی رکھتا ہے، اس بارے میں ہم بات کریں گے واشنگٹن میں قائم امریکن یونیورسٹی کے سینٹر فار اسرائیلی اسٹڈیز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مائیکل برینر سے۔ ڈاکٹر برینر، ویلکم ٹو ویو 360۔ So, Prime Minister Netanyahu is looking at an unprecedented 5th term. What would it mean if he wins and what would his loss indicate? Well, for him, it first would mean he would be the longest-serving prime minister in Israel's history. He would be longer in office than the first prime minister and founder of the state, David Ben-Gurion. For Israel, it would mean probably a continuation of the policy and politics of today, which for many Israelis means stability and security, but for many Israelis also means not much movement in the peace process and facing a prime minister who will be indicted for corruption charges. Alright, so ڈاکٹر برینر نے کہا کہ اگر نیتنیاہو کے لیے خاص طور پہ ان انتخابات کی کیا اہمیت ہے، اگر وہ جیتتے ہیں یا ہارتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوگا۔ تو ایک تو یہ کہ اگر وہ جیت گئے تو وہ 5ویں مرتبہ ملک کے وزیر اعظم بنیں گے اور لانگسٹ سرونگ وزیر اعظم ہوں گے اسرائیل کے۔ اگر وہ جیتتے ہیں تو ایک طرح سے اسرائیلی عوام کے لیے یہ پالیسیوں کا تسلسل ہوگا اور استحکام کی علامت بھی ہوگی، لیکن دوسری جانب امن عمل جو فلسطین کے ساتھ ہونا ہے اس میں کسی قسم کی پیش رفت کی توقع پھر نہیں کی جائے گی۔ ڈاکٹر برینر، in terms of the peace talks with the Palestinians, most Israeli elections have been about potential peace deal with the Palestinians. But we're looking at the elections this time and it does not look like the top priority, does not look like a hot topic in the elections. Why do you think that's the case? Actually, I think that has been the case in previous elections too. Many Israelis look, as people in other countries, to their economy. They look to social issues and others. So it's not only the peace process that it's decisive. But what is different now is that the peace process has been stalled for quite a long time. And many Israelis have been frustrated or they don't care because everyday life in Israel is pretty stable. But I think, again, Israel is a very divided country. About half of the people are not happy with this. And that's why this time the challenging party, Blue and White Party, is probably the most serious challenger Netanyahu has faced so far. All right. So, ڈاکٹر برینر نے ہمیں بتایا کہ نہ صرف یہ کہ اس سال کے انتخابات میں فلسطین کے ساتھ کسی قسم کے امن معاہدے کے بارے میں بات چیت نہیں ہو رہی بلکہ اب ایک ٹرینڈ سا بن گیا ہے۔ کچھ پچھلے انتخاب میں بھی یہی دیکھا گیا۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا کے دیگر ملکوں کی طرح اسرائیل کے بھی جو عوام ہیں وہ معیشت اور سماجی مسائل کو اہمیت دے رہے ہیں، وہ ان کی ترجیحات میں شامل ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ امن عمل ویسے ہی پچھلے کچھ سالوں سے رکا ہوا ہے اور عام اسرائیلی جو ہیں وہ اس پروسیس سے کچھ فرسٹریٹ ہو گئے ہیں، کچھ تنگ آ گئے ہیں، لیکن اور ان کے لیے روزمرہ کی جو زندگی ہے وہ بڑی حد تک مستحکم ہی ہے، سو ان کے لیے ایک بہت بڑی پرائیورٹی نہیں ہے۔ لیکن آن دی ادر ہینڈ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسرائیل بہرحال
حال ایک بٹا ہوا معاشرہ ہے، وہاں پہ بھی سیاسی سوچ جو ہے وہ صرف ایک ہی نوعیت کی نہیں ہے، مختلف سوچ ہے لوگوں کی، اور لوگ خوش بھی نہیں ہیں اسی وجہ سے کہ کسی قسم کی پیش رفت نہیں ہو پا رہی امن عمل پہ، اور اسی لیے اس وقت جو پرائم منسٹر نیتن یاہو کے جو سب سے بڑے آپ کہہ لیجئے کہ مد مقابل ہیں بینی گینٹس، وہ اس کو ایک ایشو بنا رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے لوگ ان کو بھی ووٹ دینے میں دلچسپی لے رہے ہیں. So, Dr. Brenner, one other thing that happened just within the last 24 hours is how the American administration declared the Revolutionary Guard of Iran as terrorists. This is the move that Prime Minister Netanyahu has welcomed on Twitter. What does it mean for Israel and for greater American interests in the region? Well, first of all, I don't think it means anything in influencing the elections. I think it is more a symbolic act and will not probably have any real effect on the ground. So I think this is a highly symbolic act, as so many other decisions by the U.S. government. Think, for example, the changing the location of the U.S. embassy in Israel to Jerusalem. These things don't really change much on the ground, but they are symbolic acts, and they certainly, at the moment, probably will not help to bring the Middle East closer together. Could this hurt American interests? Because there is a concern that American troops particularly could be targeted. Well, of course, that is the case. However, I would say that was the case before as well. And we'll have to see and wait. But I don't think that this is much more than a symbolic act at the moment. We'll see how what will follow up this kind of symbolic act. That's the important. Alright, so جہاں تک ایران کے پاسداران انقلاب کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دینے کا تعلق ہے امریکہ کی جانب سے، تو ڈاکٹر برنر کے خیال میں اس کا اسرائیل کے انتخابات پہ براہ راست کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور دوسرا ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ فیصلہ بڑی حد تک علامتی ہے، دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کے بعد کس قسم کے فیصلے سامنے آتے ہیں. ڈاکٹر برنر, we really appreciate your time and your insight. Thank you very much. Thank you very much. وائس آف امریکہ کی اسپیشل رپورٹ. اب ایک آدمی ایک مقام رقم جیب میں رکھ کے لے کے جائے گا لینے کے لیے، پتہ لگے گا میڈیسن نہیں آ رہی. اسٹیٹ آف ہیلتھ. میری اماں کا اٹیک ہوا تھا فالج کا، ویل چیئر آپ نے دیکھی تھی، چلنے کی قابل ہی نہیں تھی. پاکستان میں نظام صحت کی صورتحال کا جائزہ. ڈیلیوری کیسز آتے تو وہ بھی اپنے آپ اپنی مدد آپ ہی جاتے ہیں، تو ایمبولینس نہ ہونے کے برابر ہے. یہ ڈیٹا 100% صحیح پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہو سکتا. پروگرام ویو 360 میں دیکھیے ویو 360 پیر سے جمعہ شام 7:30 بجے آج نیوز پر. ہماری خصوصی سیریز اسٹیٹ آف ہیلتھ آپ دیکھ سکیں گے ویو 360 میں اگلے ہفتے یعنی پیر 15 اپریل سے. پاکستان سمیت دنیا کے مختلف حصوں میں رونما ہونے والے اہم واقعات کی تفصیلات آپ کو ملیں گی ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، اور اس کے علاوہ آپ آ سکتے ہیں facebook.com/voa urdu کے پیج پر، جہاں آپ کو خبروں کے علاوہ فیس بک لائیو نیوز بلیٹنز، انٹرویوز اور دلچسپ ویڈیو بلاگز بھی ملیں گے. عموماً انتہا پسندی کو تعلیم کی کمی اور غربت سے جوڑا جاتا ہے، لیکن یہ پوری تصویر نہیں ہے. دنیا کے مختلف ملکوں میں پڑھے لکھے افراد بھی سخت گیر سوچ کی حمایت کرتے نظر آتے ہیں. اس کی ایک مثال تو یورپ اور امریکہ میں داعش کا ساتھ دینے والوں کی ہے. پھر مغربی ممالک میں نسل پرست اور تارکین وطن مخالف سوچ بھی پچھلے چند سالوں میں خاص طور پہ پروان چڑھی ہے. پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیمی اداروں کے اندر جہاں فوکس کچھ نیا سیکھنے اور سمجھنے پہ ہوتا ہے یا ہونا چاہیے، طالب علم انتہا پسندی کی جانب مائل ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے، یہی جاننے کی کوشش کی ہے لاہور سے آج سمن خان نے. ایکسٹریمسٹ جو ہے صرف وہ نہیں ہے جس نے بندوق اٹھا رکھی ہے، ایکسٹریمسٹ وہ بھی ہے جو کسی کی بات سننے کے لیے آمادہ نہیں ہے. اپریل 2017 میں مردان کی عبدالولی خان یونیورسٹی میں توہین رسالت کے نام پر طالب علم مشال خان کا قتل ہو، یا مارچ 2019 میں بہاولپور کے کالج میں توہین مذہب کے نام پر شاگرد کے ہاتھوں استاد خالد حمید کا قتل، اعلیٰ تعلیمی اداروں سے وابستہ نوجوانوں میں ایسی سوچ کا پروان چڑھنا ایک دن کی کہانی نہیں ہے. مسلم ورلڈ میں گزشتہ 700-800 سال میں کریٹیکل تھنکنگ ختم ہوئی ہے، تقلید بڑھی ہے اور تنقید کم ہوئی ہے. کریٹیکل تھنکنگ جب کم ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کا ذہن محدود ہوتا چلا جاتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں یہی الٹیمیٹ ریالٹی ہے.
مذہبی اسکالرز کہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں جب محدود ذہنیت سے کام لیا جائے تو معاشرے کی اصلاح کی بجائے مزید بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہر شخص اتنا ہی ذمہ دار ہے جتنی اس کو استطاعت دی گئی۔ اگر ہم نے 4 لائنیں اسلام کی پڑھ لی ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رول آف لا بھی اور ہر چیز کو امپلیمنٹ کرنا وہ بھی ہماری ذمہ داری، حالانکہ وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے موجود ہیں۔ آج کا نوجوان سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا سے جڑا ہے۔ کہنے کو تو مختلف نقطہ نظر اس سے صرف ایک کلک کی دوری پر ہیں، مگر یہی ٹیکنالوجی اسے ایک بند گلی میں بھی لے جا سکتی ہے۔ سوشل میڈیا کے جو الگورتھمز ڈیزائنڈ ہیں وہ ایکچولی آپ کو آپ ہی جیسے اوپینینز بار بار دکھاتے ہیں اور آپ کو آپ ہی جیسے لوگوں سے اور زیادہ اسٹرانگلی کنیکٹ کراتے ہیں، انہی کو پسند کراتے ہیں، انہی کے ساتھ آپ کی باتیں شیئر کراتے ہیں۔ سو اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ کے خیالات بڑے ایکسٹریم ہو جاتے ہیں۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ نوجوان نسل کو صحیح اور غلط کی تمیز سکھانا کسی ایک شخص یا ادارے کا ہی فرض نہیں ہے۔ والدین بھی بچوں میں وہ چیزیں بالکل بھی انکریج نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ اسکولز وغیرہ میں بھی اب ایک یونیورسٹیز میں بھی کلچر آ چکا ہے کہ اگر آپ بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو کسی قسم کا غلط کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ایک ڈیفیوژن آف رسپانسبلٹی ہے کہ بھئی میں نہیں کہتا، کوئی اور کہہ دے اس کو آ کے۔ اپنی بات ضرور کہیں لیکن دوسروں کی بھی سنیں، اختلاف رائے بھی رکھیں لیکن اپنا نظریہ کسی پر مسلط کرنے کی خواہش نہ رکھیں۔ ماہرین کے مطابق یہی وہ بنیادی رویہ ہے جو جامعات میں اپنانے کی ضرورت ہے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ یہ تو تھی کچھ ایسے افراد کی رائے جو نوجوانوں کی تعلیم اور تربیت کرتے ہیں۔ کیمپسز پہ نوجوان کیا سوچ رہے ہیں؟ طلبہ تنظیموں کا کیا کردار ہے؟ اس پہ بھی ہم جلد ویو 360 میں آپ کے لیے ایک رپورٹ لے کر آئیں گے۔ امریکہ کو ایک صنعتی ملک کے طور پر جانا جاتا ہے، لیکن یہاں زراعت بھی ایک بہت اہم شعبہ ہے۔ 2017 کے دوران امریکہ کی مجموعی قومی پیداوار میں زراعت کا حصہ 1000 ارب ڈالر کے قریب تھا۔ اس کے باوجود آج کے امریکی نوجوان اس شعبے میں کچھ خاص دلچسپی نہیں لے رہے۔ یہی وجہ جاننے کے لیے چلتے ہیں سحر ماجد کے ساتھ دارالحکومت واشنگٹن کے قریب ایک فارم پر ہمارے آج کے ایجوکیشن سیگمنٹ میں۔ ڈاکٹر میتھیو رچرڈسن کے دن کی یہ شروعات ہے۔ وہ یونیورسٹی آف ڈسٹرکٹ آف کولمبیا کے تعاون سے چلنے والے فائر برڈ نامی اس ریسرچ فارم میں پودوں اور کیڑوں کے تعلق پر تحقیق کر رہے ہیں۔ میرے خاندان کا اس وقت زراعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں کسانوں کی اس پیڑھی سے ہوں جو 2 نسلوں کے پروان چڑھ جانے کے بعد اب دوبارہ زراعت کی طرف لوٹ رہی ہے۔ امریکہ میں کسانوں کی اکثریت سفید فام ہے، زراعت جن کا خاندانی پیشہ ہے، لیکن نئی نسل اب اس شعبے کو ترک کر رہی ہے۔ امریکی معاشرہ زراعت کے معاملے میں ناخواندہ ہے۔ ہمارا زمین سے رشتہ ٹوٹ چکا ہے اور ہمیں دوبارہ زمین سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں کو زراعت کے پیشے میں کوئی کشش نظر نہیں آتی، وہ مٹی میں اپنے ہاتھ گندے نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن برائن بارنز کے لیے زراعت اس قدر پرکشش ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کی ڈگری حاصل کرنے کے باوجود انہوں نے زراعت کو اپنے فل ٹائم پیشے کے طور پر چنا اور کئی سال تک اس شعبے میں تجربہ حاصل کر کے اب فائر برڈ فارم میں ڈاکٹر میتھیو رچرڈسن کو اسسٹ کر رہے ہیں۔ سال 2009 میں جب ہائی اسکول میں تھا، میں نے اخبار میں بھارت میں ہزاروں کسانوں کی خودکشی کی خبر پڑھی تھی جنہوں نے قرضوں سے تنگ آ کر اپنی جان دے دی تھی۔ تب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ زراعت کے بارے میں پڑھوں گا تاکہ جان سکوں کہ پوری دنیا میں کسان کن مسائل کا سامنا کرتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سال 2020 کے پیش کردہ بجٹ میں US ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کے بجٹ سے 15% کٹوتی کی پیشکش کی ہے۔ یہ تجویز امریکہ میں کسانوں کے لیے ایک مشکل وقت میں دی گئی ہے، جب امریکہ چین کی تجارتی جنگ کے باعث امریکی زرعی اجناس کی امپورٹس پر ڈیوٹی میں اضافہ ہوا ہے۔ لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ زراعت کا بجٹ کٹنے سے صرف کسانوں کو ہی نقصان نہیں ہوتا، اس سے زرعی تحقیق بھی متاثر ہوتی ہے، کیونکہ US ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کے سائنسی تحقیق کے ڈپارٹمنٹ کو صدر اور کانگریس سے ہی پیسہ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے ہمارا زرعی تعلیمی نظام بھی متاثر ہوتا ہے، کیونکہ پھر ایگریکلچر پڑھنے والے طالب علموں کو گرانٹس اور فنڈز دینا مشکل ہو جائے گا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ زراعت میں ٹیکنالوجی کی شمولیت، سستے نرخوں پر زمین کی فراہمی اور شہروں میں زراعت کو فروغ دے کر امریکہ میں نوجوانوں کو زراعت کو اپنانے کی جانب راغب کیا جا سکتا ہے۔ سحر ماجد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ چلیں ادھر تھوڑا سا ادھر ہو جائے۔ ہم سب
अपने आप में कहाँ परफेक्ट हैं? ये जो हमारे आसपास के लोग हैं ना, अजीफा का जब उसके बाजू प्रोस्थेटिक्स लगा, यही एक दूसरे को बेहतर बनाते हैं और फिर मिलकर एक बेहतर मुल्क बनाते हैं हम। लेकिन मुल्क भी अपने आप में कहाँ परफेक्ट होते हैं? तो दुनिया के दूसरे मुल्क एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाते हैं। ऐसे ही तो एक बेहतर दुनिया बनाते हैं हम। One teacher, one book and one pen. और दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान इसीलिए तो दिखाते हैं। नए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस एग्जीबिशंस के डिजाइनर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत का वरना ऐलान किया। अपने आप में हम सब कहाँ परफेक्ट हैं? ये मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में पाया जाने वाला नायाब कस्तूरी लाल हिरन हांगुल मधुमेह के खतरे का सामना कर रहा है। इस हिरन की नाव से मुश्क निकाला जाता है और इसलिए यह खास अहमियत रखता है। 1940 की दहाई में हांगुल की तादाद तकरीबन 5000 के करीब थी, लेकिन अब घटकर 200 से भी कम रह गई है। हाल ही में महकमा जंगली हयात ने इस हिरन की गिनती की तो वॉइस ऑफ अमेरिका की टीम भी उनके साथ इस मिशन पर निकली। देखते हैं श्रीनगर से जुबैर डार के साथ यूसुफ जमील की ये रिपोर्ट। मुहक्किकीन का कहना है कि 1940 की दहाई के दौरान भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में हांगुल की कुल आबादी 4 से 5,000 के दरमियान थी। ये वो हिरन है जिसकी नाव से मुश्क हासिल किया जाता है, लेकिन 2017 की गिनती तक इसकी तादाद सिर्फ 182 रह गई थी। ज्यादातर हांगुल श्रीनगर के मज़ाफ़ात में सतह समंदर से 13,000 फुट की बुलंदी पर वाक़े दाची-गाम नेशनल पार्क में बसेरा करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ने प्रॉपर मेजर्स लिए ताकि वी वांट टू मेक श्योर दैट इट्स नॉट गोइंग टू फॉर द फर्दर डिक्लाइन। और उसके बाद जो है जो भी मेजर्स चाहिए हमें इस पॉपुलेशन को जो है इसको एक अपवर्ड इंक्रीजिंग ट्रेंड देने के लिए, तो वो पूरी सारी चीज़ें जो है डिपार्टमेंट करने की कोशिश कर रहा है। हांगुल की आबादी में मुसलसल कमी की एक वजह इसका गैर कानूनी शिकार है। ऐसा हिरन की नाव से मुश्क या फिर इसका लजीज गोश्त हासिल करने के लिए किया जाता है। इसके मस्कन में इंसानों की आमदरफ्त भी इसे बुरी तरह मुतासिर करती है। बाज़ माहिरीन के मुताबिक वादी में 30 साल से जारी बदअमनी ने भी हांगुल को नुकसान पहुंचाया है। गिनती की हालिया मुहिम में हिस्सा लेने वालों को उम्मीद है कि इसकी आबादी में गुज़श्ता 2 बरस के दौरान इजाफा हुआ होगा। पहले तो करीबन 2 घंटे हम लोग बहुत परेशान रहे कि हमें कुछ नहीं मिला, बस उसके ड्रॉपिंग्स वगैरह मिले जो ट्रेल हमने किया। लेकिन ट्रेल के बाद अचानक से हमें एक बहुत बड़ा झुंड 22 हांगुल नंबर पे जो मुश्तमिल था वो मिल गया। इस साल की गिनती के नताइज सामने आने में कुछ वक्त लगेगा। उम्मीद की जा रही है कि नई तादाद की रोशनी में कुछ ऐसे इकदामात उठाए जाएंगे जिनसे इस कीमती जंगली हयात का बेहतर तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो सकेगा। जुबैर डार के साथ यूसुफ जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका, श्रीनगर। आज के लिए बस इतना ही। व्यू 360 में आप किन मौज़ूआत पर रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं ये हम आपसे ज़रूर जानना चाहते हैं, तो इसके लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पे और हमें अपनी फीडबैक से आगाह कीजिए। ताज़ा तरीन खबरें आपको मिलेंगी हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। इसके अलावा आप ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।